تانیہ کی حرکتوں کی وجہ سے اس کی ماں کا نروس بریک ڈاؤن ہوتا ہے اور اچانک ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن تانیہ کا خون تو اس قدر سفید ہو چکا ہے کہ وہ اپنی ماں کی ڈیتھ کو بھی کیش کروانا چاہتی ہے، جنید کو برا بنانے کے لیے اور زاویار کے قریب ہونے کے لیے۔ کیونکہ دردانہ کی ڈیتھ کے بعد نگار سوچتی ہے کہ تانیہ تو بالکل تنہا رہ گئی ہے، اس لیے اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتی ہے۔ اور پھر تانیہ نے ہر طرف یہی مشہور کر دیا ہے کہ جنید جو مجھے ڈائیورس دینے آیا تھا، اس نے ایسی ایسی باتیں کیں کہ میری ماں برداشت نہیں کر سکی اور اس کا اچانک انتقال ہو گیا۔ تو نگار کو یہ ریگریٹ بھی ہے کہ دردانہ کی موت کے پیچھے میرے بیٹے جنید کا ہاتھ ہے۔ حالانکہ دردانہ کی موت کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی سگی بیٹی تانیہ ہے۔ تانیہ روتے ہوئے نگار سے کہتی ہے کہ جب جنید نے دیکھا اس کی باتوں کی وجہ سے میری ماں کی حالت خراب ہو رہی ہے تو بجائے افسوس کرنے کے اور میری ماں کو ہاسپٹل لے جانے کے وہ تو وہاں سے چلتا بنا، اور پھر اس جنید کی وجہ سے آخر میری ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ نگار تو گھر آ کے غضنفر اور زاویار سے کہتی ہے کہ آج اس جنید کی وجہ سے دردانہ کے جنازے پہ مجھے بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مجھے تو اب تانیہ کا سامنا کرتے ہوئے بھی بہت شرمندگی ہوتی ہے کہ تانیہ کی ماں میرے بیٹے کی وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی۔ نگار کی یہ بات سن کے غضنفر اسے سمجھاتا ہے کہ ڈاکٹر نے تو پہلے ہی دردانہ کو جواب دے دیا تھا کہ کینسر کی وجہ سے اس کے پاس زیادہ دن نہیں ہے جینے کے لیے۔ زاویار بھی اپنی ماں کو سمجھاتا ہے کہ آپ اتنی شرمندہ نہ ہوں، سب لوگوں کو پتا ہے خالہ کو کینسر تھا اور ڈاکٹرز نے ان کو جواب دے دیا تھا۔ نگار کہتی ہے دردانہ کے کینسر کا سب کو پتا تھا، لیکن دردانہ کی ڈیتھ کینسر کی وجہ سے نہیں بلکہ دماغ کو اچانک پہنچنے والے صدمے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ابھی گھر سے دردانہ کے اچانک انتقال کی اداسی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ہاسپٹل سے کال آتی ہے اور پتہ چلتا ہے جنید کا بہت سیریس ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں اس وقت کریٹیکل سچویشن میں ہے۔ یہ خبر سنتے ہی غضنفر اور زاویار تو فوراً ہاسپٹل کی طرف دوڑتے ہیں، جبکہ نگار تانیہ سے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ اس منحوس نایاب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کی نحوست کی وجہ سے پہلے میری بہن دنیا سے چلی گئی اور اس وقت میرا بیٹا بھی زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ حالانکہ نگار کو نہیں پتا کہ جس لڑکی سے وہ اپنا دکھ شیئر کر رہی ہے دراصل ان لوگوں کو دکھ دینے کی وجہ بھی یہی ہے۔ غضنفر اور زاویار جب ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ جنید کی ایک ٹانگ، بازو اور دماغ کو بہت گہری چوٹ آئی ہے جس کی وجہ سے جنید انکانشیس ہے اور اسے ریکور ہونے میں کافی وقت بھی لگ سکتا ہے۔ اب جنید کو کچھ دن تک تھوڑا بہت ہوش تو آ جاتا ہے، لیکن اس کا ایک بازو اور ٹانگ بری طرح سے فریکچر ہوئے تھے تو ان کا ٹریٹمنٹ ابھی لمبے عرصے تک چلے گا۔ لیکن ڈاکٹر غضنفر کو کال کر کے بتاتے ہیں کہ جنید کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا جائے گا، اس کا باقی کا علاج گھر میں رہ کر بھی ہو سکتا ہے۔ اب غضنفر اور نگار تو جنید کی تمام غلطیاں اسی دن بھول گئے تھے جب اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر پہنچی تھی، تو غضنفر زاویار کو کال کر کے بتاتا ہے کہ جنید کو ڈاکٹرز نے ڈسچارج کا کہہ دیا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ جنید کے لیے ایک اٹینڈنٹ ہائر کر لوں جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہے۔ زاویار تو جب اپنے باپ کی یہ بات سنتا ہے تو حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ اٹینڈنٹ ہائر کر لوں، کیا مطلب؟ کیا آپ جنید کو اس گھر میں واپس لے کر آئیں گے؟ جس پہ غضنفر کہتا ہے کہ ظاہر ہے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے وہ کہاں جائے گا، اپنے گھر ہی آئے گا نا۔ لیکن زاویار سختی سے اپنے باپ سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خبردار اگر آپ نے جنید کو اس گھر میں لانے کا سوچا، اگر وہ اس گھر میں آئے گا تو میں گھر میں نہیں رہوں گا۔ غضنفر زاویار کی اس بے حسی پہ حیران تو ہوتا ہے لیکن اسی سے پوچھ لیتا ہے کہ اگر وہ یہاں نہیں آئے گا تو پھر کہاں جائے گا؟ جس پہ زاویار کہتا ہے کہ آپ جنید کو اس کا حصہ دیں اور اس کے لیے الگ گھر کا بندوبست کریں، وہیں پہ اس کے اٹینڈنٹ کا بھی بندوبست کریں۔ اس گھر میں جنید کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ زاویار کا خون بھی اس قدر سفید ہو چکا ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو جانے کے بعد بھی اس کا دل جنید کے لیے موم نہیں ہوا۔
دوسری طرف در نایاب کو بھی حیدر سے دور ہوئے کتنے دن ہو جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اداس پریشان ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں میرا حیدر کیسا ہوگا، کس حال میں ہوگا، کوئی اس کا خیال بھی رکھ رہا ہوگا یا نہیں۔ اب جب در نایاب کو حیدر کی بہت زیادہ یاد آتی ہے تو اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کسے کال کرے اور حیدر کا حال چال پوچھے۔ آخر کار اسے جنید کا خیال آتا ہے تو وہ سوچتی ہے کہ مجھے جنید سے حیدر کی خیریت معلوم کرنی چاہیے، لیکن اتنی بار کال کرنے کے بعد بھی جب جنید فون اٹینڈ نہیں کرتا تو در نایاب بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کا دل عجیب وہم کا شکار ہو جاتا ہے کہ کہیں حیدر کے ساتھ کچھ ہو تو نہیں گیا۔ اللہ سے دعا کرتی ہے کہ سب خیریت سے ہو، لیکن در نایاب کی بھابھی نگہت جب آدھی رات کو در نایاب کو فون پر بیزی دیکھتی ہے کہ وہ کسی کو کال ملانے کی کوشش کر رہی ہے تو اچانک اس کے سر پہ پہنچ جاتی ہے اور غصے سے اسے کہتی ہے کہ آدھی رات کو کس سے بات کر رہی ہو، جبکہ در نایاب نگہت کی اچانک آواز سن کے کافی خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ اب پاسبل ہے کہ نگہت در نایاب کا موبائل چیک کرے اور یہ بھی دیکھ لے کہ لاسٹ کالز جنید کو کی گئی ہیں، جس کے بعد وہ واویلا مچا دے، اپنے شوہر اور دادی سے کہے کہ مجھے تو آپ لوگوں نے چپ کرا دیا تھا، لیکن خود ہی بتائیں کہ اگر در نایاب کا جنید کے ساتھ کوئی چکر نہیں تو یہ آدھی رات کو بھلا اسے کالز کیوں کر رہی ہے۔ اب دوسری طرف ممکن ہے کہ جنید کا موبائل بھی تانیہ کے پاس یا کسی اور فیملی ممبرز کے پاس ہو، اور جب وہ لوگ دیکھیں کہ در نایاب کی جنید کو آدھی رات کو کالز آ رہی ہیں تو تانیہ تو بیچاری بن کے سب گھر والوں سے کہے گی کہ آپ لوگوں نے تو اب یہ سب دیکھا ہے نا، میں تو ایک عرصے سے یہ سب برداشت کر رہی ہوں۔ اور دوسری طرف نایاب جب اپنی دادی کو بتاتی ہے کہ میں حیدر کی وجہ سے فکر مند تھی، اسی لیے جنید کو کالز کر رہی تھی، تو دادی نایاب سے کہتی ہیں کہ سارا قصور اس تانیہ کا ہے، وہ تو چاہتی ہی یہی تھی کہ تمہیں گھر سے نکال کے خود اس گھر میں قدم جما سکے، لیکن پھر ساتھ ہی دادی کہتی ہیں کہ قصور تمہارا بھی ہے، بھلا تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اتنی جلدی گھر چھوڑنے کی، ابھی زاویار اور اس کی ماں تمہیں گھر سے نکالنے کی باتیں ہی کر رہے تھے نا، نکالا تو نہیں تھا، تمہیں تو چاہیے تھا کہ جب تمہارے کردار پہ الزامات لگ رہے ہیں تو تم وہیں رہتی اور سب کی غلط فہمی ختم کرنے کی کوشش کرتی، یوں گھر چھوڑ کے تو تم نے سب کو مزید یقین دلا دیا کہ تمہارا سچ میں جنید کے ساتھ چکر ہے اور تانیہ سچ بول رہی ہے۔ بہرحال اب جنید کے موبائل کی وہ ریکارڈنگ ہی ہے جو جنید اور در نایاب کو سب گھر والوں کے سامنے سچا ثابت کر سکتی ہے اور تانیہ کا اصل چہرہ دکھا سکتی ہے۔ لیکن اگر ڈرامے کو مزید لمبا کرنا ہے تو ہو سکتا ہے دکھایا جائے کہ تانیہ موقع دیکھ کر جنید کے موبائل سے وہ ریکارڈنگ بھی ڈیلیٹ کر دے گی، جس کے بعد ظاہر ہے کہ تانیہ اور زاویار کا نکاح ہو ہی جائے گا۔ نکاح کے بعد تانیہ کو پتہ چلے گا کہ جس شخص کی محبت میں وہ مری جا رہی تھی وہ تو دراصل محض سراب تھا اور اصل ہیرا تو جنید تھا، اور زاویار کو بھی تانیہ سے نکاح کرنے کے بعد احساس ہوگا کہ اس نے در نایاب جیسے نایاب ہیرے کو خود اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا۔ تو ناظرین، کہانی میں مزید ٹوئسٹ ایسے آ سکتا ہے کہ اس کے بعد در نایاب اور جنید بھی آپس میں نکاح کر لیں اور ان کی ہیپی میرڈ لائف دیکھ کر زاویار اور تانیہ ساری زندگی پچھتاتے رہ جائیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین، کیا جنید وہ ریکارڈنگ گھر والوں کو دکھا سکے گا یا تانیہ اس ریکارڈنگ کو ڈیلیٹ کر دے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے اظہار کے ساتھ ساتھ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔